تمام حقوق محفوظ ہیں. یہ عثمانی رسم کے مطابق ہے، یعنی رسم الخط ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے. یہ تمام یعنی یہ پورا قرآن، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی الگ نہیں دکھائی دے گا. تھوڑا پیچھے کیجیے. اس میں آپ کو ایک لفظ بھی جو ہمارے ہاں پاکستان یا ہندوستان میں قرآن ہے وہ الگ نہیں دکھائی دے گا. یہ شیعہ کا قرآن جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی شیعہ کا کوئی الگ قرآن ہے، کسی الگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ قرآن مجید ہے. تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہے کہ کسی الگ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ہاں قرآن ہی الگ ہے، ان کا قرآن ہی کچھ اور ہے. اب یہاں پر ہم آئے ہیں، ایسا تو نہیں نا کہ انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے قرآن سارے کے سارے چینج کر دیے ہوں، الگ رکھ دیے ہوں ہمارے لیے تاکہ ہم کچھ اور دیکھیں. یہ یہیں پر ہے، لوگ اسے انہی قرآن کو پڑھتے ہیں. یہ ایک میں نے آپ کو دکھایا، اب یہ دیکھیں، یہ بھی قرآن مجید ہے. مفتی فضل ہمدرد صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عقیدہ جو ہے وہ کسی بھی مسلک کا ان کی امہات الکتب سے ثابت ہوتا ہے، یعنی جو مصادر ہیں ان کتب سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. عقیدہ ثابت کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی مسجد میں جائیں اور وہاں سے جا کر آپ قرآن مجید فرقان حمید دکھائیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اہل تشیع کی جو امہات الکتب ہیں ان میں قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق کیا عقیدہ موجود ہے، اس میں تحریف کے متعلق، اس میں تغییر کے متعلق، اس میں تبدیلی کے متعلق، اس میں نقص یا زیادتی کے متعلق اہل تشیع کا جو امہات الکتب سے عقیدہ ثابت ہے وہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے اہل تشیع کی اصول اربع میں سے ایک کتاب اصول الکافی یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا حوالہ محمد بن یعقوب الکلینی اس کے مصنف ہیں. انہوں نے اصول الکافی کی جلد نمبر 2 ہے اور کتاب فضل القرآن ہے، صفحہ نمبر 826 ہے. دار المرتضیٰ بیروت کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. اس میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 17,000 آیۃ، کہ وہ قرآن جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اس کی 17,000 آیات تھیں. اب جو موجودہ قرآن ہے اس کی 17,000 آیات نہیں ہے، تو پھر پتہ چلا کہ اس قرآن کے اندر کافی کمی کی گئی ہے. اور یہ روایت یہ اہل تشیع کی اصول الکافی کے اندر موجود ہے، جو ان کی اصول اربع میں یہ کتاب شمار کی جاتی ہے. اور یہ روایت سند کے اعتبار سے کیسی ہے، اس روایت کے متعلق ملا باقر مجلسی اہل تشیع کے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مرآت العقول کے اندر کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے جو اصول الکافی کی روایت ہے فالخبر صحیح، یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، سند کے اعتبار سے. اور فرماتے ہیں کہ ولا یخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحیحة صریحة فی نقص القرآن و تغییرہ. ملا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے یہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے صراحتاً، اور بہت ساری صحیح احادیث روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کمی بھی کی گئی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں تبدیلی بھی کی گئی. اور یہ ملا باقر مجلسی کہتے ہیں کہ والاخبار فی ھذا الباب متواترۃ معنًا، کہ اس باب میں جو روایات ہیں یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں نقص اور اس میں تبدیلی کے متعلق یہ متواتر روایات ہیں. ناسخ التواریخ میں 2000 روایات کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے. اسی طرح یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر القمی. تفسیر القمی یہ ابو الحسن علی بن ابراہیم القمی جو 3 صدی ہجری کے شیعہ کے علماء اعلام میں سے ہیں. اس کتاب کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس کے خصائص کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مؤلف تھے اس کتاب کے تفسیر القمی کے، یہ امام حسن العسکری کے زمانے کے ہیں، اور ان کے والد نے
ان کے والد جو تھے وہ کانا صحابیًا للامام الرضا، ان کے والد امام رضا کے جو ہے صحابی تھے، یعنی اتنی اعلیٰ پائے کی اہل تشیع کی یہ تفسیر ہے، تفسیر القمی۔ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران اور آل محمد نازل کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن مجید میں صرف آل عمران کو ذکر کیا اور آل محمد کو انہوں نے ساکت کر دیا۔ تو یہ قرآن میں تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ بات ان کی امہات الکتب سے ثابت ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ شیعہ کی جو امہات الکتب ہیں ان میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔